علامہ نفیس احمد صدیقی دینی معلومات کو اور شرعی مسائل کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ غلام رسول صاحب گلشن ضیاء سے سوال کرتے ہیں کہ نماز جنازہ کا سلام ہاتھ باندھ کر پھیرے یا ہاتھ چھوڑ کر؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا انہوں نے۔ آپ کسی بھی نماز جنازہ میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو مختلف کیٹیگری کے لوگ اس کے اندر نظر آئیں گے۔ جو لوگ نماز میں شامل ہیں تو جب امام صاحب سلام پھیر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت لوگوں کے اندر مختلف طبقات کو آپ دیکھیں گے۔ کچھ لوگ ہیں کہ جب امام سلام پھیر رہا ہوتا ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے کہ دونوں ہاتھ وہ باندھ کر رکھتے ہیں، سلام دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ کھولتے ہیں۔ پھر تیسرا طبقہ بھی آپ کو ملے گا کہ جب امام سیدھے طرف سلام پھیر رہا ہے تو وہ سیدھے ہاتھ کو کھول دیتے ہیں، اور پھر جب امام دوسری طرف الٹی ہاتھ کی طرف سلام پھیر رہا ہوتا ہے تو بائیں جانب تو وہ بائیں ہاتھ کو کھول دیتے ہیں۔ یہ تینوں طبقات اس کے اندر آپ کو بہت عام ملیں گے، لیکن ایک چوتھا طبقہ بھی آپ کو نظر آئے گا اگر آپ غائرانہ نظروں سے اس پر نظر دوڑائیں گے کہ جو لوگ جماعت میں شامل ہوتے گئے، اور وہ چوتھا طبقہ وہ ہے کہ ان کا اپنا کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا، بلکہ وہ امام صاحب کی طرف نظر دوڑاتے گئے، اپنے چوری چوری نگاہوں سے امام صاحب کو دیکھ رہے ہوتے گئے کہ آیا سلام پھیرتے وقت امام صاحب نے اپنے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیا ہے یا باندھ کر رکھا ہے، یا ایک طرف سلام پھیرتے ہوئے ایک ہاتھ کو چھوڑا ہے، دوسری طرف سلام پھیرتے ہوئے دوسرے ہاتھ کو چھوڑا ہے۔ تو وہ جب امام صاحب نظر نہیں آتے انہیں کہ امام صاحب ان کی نظروں سے اوجھل ہیں، یہ پچھلی صفوں میں موجود ہیں، تو ایسی صورت میں وہ پھر اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی داڑھی ٹوپی والا نظر آ جاتا ہے تو پھر ان کی نگاہوں کا مرکز وہ شخص ہوتا ہے کہ وہ شخص کیا کر رہا ہے، تو جیسا وہ شخص کرتا ہے اس کے مطابق یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ان کا عمل صحیح ہو گیا تو پھر تو فبہا، اور اگر ان کا عمل غلط ہے تو وہ جس کی تقلید انہوں نے کی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جانے اللہ جانے۔ حالانکہ ان تمام باتوں کے پیش نظر اگر دیکھا جائے تو صحیح کیا ہے؟ وہ صحیح یہ ہے کہ فتاویٰ کی جو مختلف کتابیں ہیں، بڑے مشہور و معروف کتابیں ہیں، جو ہر مسلک کے لوگ اس کا حوالہ دیتے ہیں، مثال کے طور پر در مختار ہے، رد المختار ہے، فتاویٰ شامی ہے، اور اسی طرح فتاویٰ رضویہ ہے، اور تفہیم المسائل ہیں۔ ان تمام کتابوں کے حوالے سے جو اس کا نچوڑ ہے اس میں جو درج کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نماز جنازہ کی چوتھی تکبیر کے بعد، نماز جنازہ کی چوتھی تکبیر جب ہو تو اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول دیں۔ اب اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول دیں اور اس کے بعد سلام پھیریں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان تمام مستند کتابوں کے حوالے سے کہ صحیح معنوں میں جو صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ امام جیسے ہی چوتھی تکبیر کہہ لے تو آپ کو چاہیے کہ آپ سلام پھیرنے سے پہلے ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیں، کھول دیں، اور اس کے بعد پھر سیدھے ہاتھ کی طرف اور الٹے ہاتھ کی طرف سلام پھیریں۔ یہی صحیح طریقہ ہے۔ اب آئندہ کسی کو آپ دیکھیں کہ وہ اس کے برخلاف کوئی عمل کر رہا ہے تو آپ اس کی بھی اصلاح کریں اور اپنی بھی اصلاح کر لیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔